امریکہ کی ایران پر جاری ہے تھم نہ سکی 13ویں روز بھی شدید حملے جزیرہ قشم، خوزستان، لورستان، یزد اور اہواز شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس بمباری کے بعد تاریکی میں ڈوب گیا۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، کہا ایران میں فوجی اہداف پر حملے جاری ہیں، مقصد پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ ایران کا امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق قانوج کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا گیا، خطے میں امریکی اہداف کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ کویت اور اردن میں فوجی تنصیبات پر ڈرون زاغ دیے گئے۔ امریکی صدر کا جنگ میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان، کہا تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے، ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ ایران پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کی دھمکی، ایکزیوس سے گفتگو میں کہا کہ ایرانی حکام مذاکرات چاہتے ہیں، ہم فیصلے کے قریب ہیں، تہران کو ابھی تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ غیر دانشمندانہ جارحیت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی، ایرانی وزیر خارجہ کا سخت جواب، کہا امریکی انتظامیہ زمینی حقائق نظر انداز کر رہی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا طنز، کہا امریکہ نے ایران کو نہیں خود کو سزا دی، عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے، امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ صدر ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد سینیٹ میں مسترد، امریکی ایوان نمائندگان میں منظور، 4 ریپبلکنز ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کی حمایت کی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی برنٹ آئل $100 کی حد کو چھو گیا، امریکی خام تیل کی $91.62 میں فروخت جاری۔ مہنگائی کی یلغار لگاتار، حکومت کا پھر جیبوں پر وار، پیٹرولیم مصنوعات مسلسل چوتھے روز بھی مہنگی، پیٹرول کے نرخ $4.40 بڑھا دیے گئے، فی لیٹر قیمت $331.52 ہو گئی، ڈیزل کا ریٹ $3.62 اضافے کے ساتھ $378.66 فی لیٹر ہو گیا۔ اوگرا کی جانب سے 24 جولائی کے لیے نوٹیفیکیشن کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق، ایک ہفتے کے دوران ڈیزل $55.81 اور پیٹرول $20.81 مہنگا ہو چکا۔ پاکستان اور عوام کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کا خاتمہ کریں گے، سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کی مشترکہ کاوشیں بلوچستان میں پائیدار امن کی ضمانت بنے گی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ، کہا غیر ملکی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز بلوچستان کام خراب کر رہی ہیں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر قیمت پر صفایا یقینی بنایا جائے گا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے منصوبے بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے نیا دور ثابت ہوں گے۔ دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، مسنونگ میں گاڑی پر حملہ، سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین شہید، ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری شدید زخمی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے مذمت، کہا سیشن جج پر حملہ ریاست پر حملہ ہے، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا زخمی، ایڈیشنل سیشن جج کو فون، خیریت دریافت کی، شہید جج کو سپرد خاک کر دیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے واقعے کی مذمت، شہید کی خدمات کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مسنون کے علاقے کھٹ کوچا میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک، متعدد گرفتار، خواتین خودکش بمبار بھی زیر حراست، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عام دشمنوں کے ٹھکانے مکمل تباہ، اسلحہ و گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول، پاکستان کا برادر ملک سے مکمل یکجہتی کا اظہار، شہباز شریف کا ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، کہا ایسے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قانون، علاقائی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت، فیلڈ مارشل اور پوری قوم سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے، دونوں رہنماؤں کا بحیرہ احمر اور آبنۂ ہرمز میں محفوظ بحری تجارت پر اتفاق، علاقائی استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ۔
مسجد اقصی میں اسرائیلی اقدامات اور آبادکاروں کی تیراندازی کی مذمت، مشرقی یروشلم کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں مسترد، پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کا مشترکہ اعلامیہ، عالمی برادری سے اسرائیل کو مقدس مقامات کی توہین سے روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد تنازعات کے پرامن حل پر ہے، مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں اجلاس سے خطاب، واضح کیا کہ مقبوضہ کشمیر کا حل ہی جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی بنیاد ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعزم۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کرغزستان پہنچ گئے، کرغزستان کے نائب وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار وزراء خارجہ کے عشائیے میں شریک ہوں گے، اجلاس سے قابل اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، پاکستان میں دریا بے پھر گئے، سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے چناب میں سیلاب، ہیڈ قادرآباد، ہیڈ خانکی پر سطح مسلسل بلند، مرالہ کے مقام پر بہاؤ میں قدرے کمی، دریائے راوی میں بھی ہیڈ بلوکی پر سیلابی صورتحال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، چنیوٹ اور جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ، مکینوں کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی۔ ملک بھر میں مانسون کا تگڑا اسپیل جاری، لاہور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب، کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش، مختلف حادثات میں 2 افراد جان سے گئے، گجرانوالہ میں تیسرے روز بھی گرج برس، ناقص انتظامات پر ایم ڈی واسطہ عہدے سے فارغ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی اربن فلڈنگ کی صورتحال، فیصل آباد میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، اندرون سندھ بھی بادل خوب برس پڑے، بلوچستان کے ضلع کوہلور، سبی اور گردنواں میں سیلابی ریلے، کے پی میں طوفانی بارشوں کے دوران مختلف حادثات، اموات کی تعداد 22 ہو گئی۔ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، اور آج بھی اگر پنجاب کے جو ہمارے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جو لیڈران، آج بھی اپنے کسی بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ان کے بڑے عہدیدار، اور پھر وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کرا لیں، تو ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ شرجیل میمن نون لیگی قیادت کے بیانات پر برہم، آزاد کشمیر میں دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا کوئی کمال نہیں، لیگی رہنما سیٹ چھوڑ کر دوبارہ الیکشن کرا لیں، مینڈیٹ کا پتہ چل جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر کا چیلنج، رانا ثناءاللہ کا بھی کرارا جواب، کہا تقریریں کرنے والوں کی کرپشن کے سوا کوئی میراث نہیں، عوام نے جہاں بھی اقتدار دیا انہوں نے لوٹ مار کی انتہا کر دی، پچھلے 15 برس میں 2.5 سے 3,000 ارب روپیہ دبئی پہنچایا گیا، پھر بھی کوئی شرم ہے نہ حیا۔ یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے۔ جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی۔ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے۔ کراچی میں جرائم کے خاتمے کا مشن، رینجرز اور پولیس ان ایکشن، ملی 15 میں مشترکہ کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 3 غدہ خور مارے گئے، ترجمان رینجرز کے مطابق ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پر کسٹم گاڑی پر حملہ، فائرنگ سے ایک اہلکار شہید، 2 زخمی، لاش اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، برطانوی حکومت صہیونی ریاست پر جامع پابندیاں عائد کرے، اسلحے کی فراہمی بھی مکمل طور پر روکی جائے، 80 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم اینڈی برنم کو خط، مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کے دوران مزید 3 فلسطینی شہید۔ مودی سرکار نے کاکروچ جنتا پارٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، سیکریٹری تعلیم عہدے سے فارغ، جین زی کا وزیر اعظم کے استعفے اور تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ برقرار، نئی دلی کے بعد دیگر شہروں میں بھی احتجاج، کیرالہ، اروناچل پردیش، تامل ناڈو، گجرات، بہار اور مغربی بنگال میں مظاہرے، اداکار سلمان خان مظاہرین کی بہادری کے معترف، سوناکشی سنہا، ہما قریشی اور دیگر فنکاروں نے بھی حمایت میں آواز بلند کر دی، شبانہ عظمیٰ کا فیض کی نظم پڑھ کر اظہار یکجہتی۔
اور انگلش سرزمین پر شاہینوں کا اگلا امتحان، پاکستان ٹیم آئندہ برس 5 ون ڈے میچز کھیلنے انگلینڈ جائے گی۔ مقابلے 15 سے 26 مئی تک شیڈیول۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان 5ویں، انگلینڈ 7ویں نمبر پر موجود۔